حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ محترم سامعین سامعات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی محفل میں بیٹھنے اور محفل منعقد کرنے کی توفیق دی جس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، جس میں شامل ہونے کے والوں کو محفل کے اختتام پر اللہ بخش دیا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلتیں ہم تمام لوگوں کو عطا کر دے۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر ہوا کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بزرگی والا، بڑائی والا، شان و شوکت والا، قدر و منزلت والا، عظمت کے معنی اسی سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا عظیم ہے نا، وہی عظمت۔ اور مصطفیٰ کا لفظی معنی جو ہوگا چنا ہوا، پسندیدہ، مقبول، یہ معنی کے لیے مصطفیٰ۔ عظمت مصطفیٰ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، مرتبہ۔ دوستو، ہم نے اسی موضوع کی مناسبت سے 30واں پارہ کی بڑی مشہور آیت پڑھی، ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کا ذکر اللہ نے بلند کیا۔ کوئی یہ سوچے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، مرتبہ اور بلندی بیان کرنے کا حق ادا کرے تو نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کی کیا شان ہے، رب نے جو بیان کر دیا وہی ہے۔ غور کریں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس طریقے سے اس کلمے میں اشہد واللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم یہ سوچیں صرف اتنا کہنے کے بعد مسلمان ہو جائیں گے تو نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ لازم ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اسی طریقے سے آذان ہوتی ہے، جہاں پر اشہد واللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے وہاں پر محمد رسول اللہ کا بھی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر کے بعد دعائے استفتاح سے، اللہم باعث یا کہ سبحانک اللہم،
لیکن سلام پھیرنے کے پہلے ہمارے لیے لازم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مخلوق بنائی، کسی کے پاس اس کا شمار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے، مفسرین نے کہا 600 مخلوق پانی میں سمندر میں نہ رہتی ہے اور 400 مخلوق زمین پہ رہتی، لیکن کوئی یہ مستند بات صحیح نہیں۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہیں، اور کس مخلوق کی کتنی تعداد ہے اللہ کے علاوہ اس تعداد کو بھی نہیں جانتا، چاہے انسان کے ہو، جنات کے ہو، چرند پرند کے ہو۔ تمام مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے بہتر اگر کوئی مخلوق ہے وہ ہے حضرت انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ابن آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے بزرگی والا بنایا، سب سے اشرف مخلوق، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے وہ سب سے اشرف ہے مخلوق میں۔ اور سارے انسانوں میں سب سے بہتر عظمت والا اگر کوئی ہے تو وہ ایمان لانے والا ہے۔ ایمان لانے والوں میں سب سے بہتر، افضل، اشرف اگر کوئی ہے تو علم والا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور سارے ایمان والوں میں جو سب سے زیادہ علم والی جماعت ہے وہ ہے انبیاء و رسل کی جماعت۔ اس سے زیادہ علم کسی انسان کو، کسی ایمان والے کو نہیں۔ اور انبیاء و رسل میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ کی قسم اللہ نے علم دیا ہے تو وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے افضل نبی اور سب سے بہتر نبی، سب سے عظمت والے نبی، سب سے زیادہ اللہ سے قربت رکھنے والے نبی۔ اگر اس نبی پر دوسرے نبی ایمان نہ لائیں تو وہ نافرمان گردانے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اور رب نے فرمایا جتنے انبیاء اور رسول اللہ نے مقرر کیے، سارے نبیوں سے، تمام رسولوں سے اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا، ہم نے تم کو کتاب دی ہے، تم کو اصول دیا ہے، تم کو دستور دیا ہے، تم کو قانون دیا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہاری زندگی میں کوئی ایک نبی آنے والا اگر آ گیا جو تمہارے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پر تم ایمان لانا۔ یعنی یہ نہیں ہم بھی نبی ہے، جیسے آج مولوی صاحب ہیں، ہم مولوی ہیں تو اس کی تقریر کیوں سننا، اس کے فتاوے کیوں ماننا، رہتا نا اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، البتہ تم ایمان لاؤ گے اس نبی پر، اور پھر اس پر ایمان لانے کے بعد وہ قانون، شریعت، دستور جو ہے جس کی وہ تبلیغ کرے گا، تبلیغ کرنے میں، اس کے دین کو پھیلانے میں تم اس کی مدد کرنا۔
ایمان بھی لاؤ اور پھر اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے پیچھے چلو بھی تم۔ قال اقررتم، کیا تم لوگ اس بات کے لیے تیار ہو، اس بات پہ عہد و پیمان کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم نصری، اور کیا میرا ذمہ اس کے بارے میں لے رہے ہو؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، سارے نبیوں نے کہا اے رب ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس عہد و پیمان پہ تم بھی گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا۔ فمن تولی بعد ذلک، اگر اس عہد و پیمان کے بعد تم پلٹ جاؤ گے، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس کے ساتھ رہ کر اس کی تبلیغ کرنے میں اس کی مدد نہیں کرو گے، یاد رکھنا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو تم بڑے فاسق نافرمان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں سے اور رسولوں سے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کی رسالت اور نبوت خطرے میں، وہ نافرمان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو امام النبیین ختم و خاتم الرسول رحمت للعالمین قرار دیا۔ اب اس کے کس طریقے سے نبی امام النبیین، سارے نبیوں سے افضل بنا دیا، بلند مقام دے دیا۔ آج کس زمین کی لڑائی چل رہی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ چرچا کس کا ہے؟ فلسطین کا ہے۔ کوئی موافق کوئی مخالف ہو رہا ہے، لیکن سوچو ایمان والوں کی نظر میں اس زمین کی اہمیت کیوں ہے، اور یہودی کیوں اس زمین کے پیچھے پڑے ہیں؟ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لایا، جبکہ سب سے اونچا مقام اگر کسی جگہ کا ہے تو وہ مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کا ہے، لیکن خاص طور پر رب العالمین نے مخصوص سواری بھیجی، اور مخصوص سواری بھیجنے کے بعد اس سواری پہ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور عجیب و غریب سواری تھی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی ایک پیر اٹھاتا تو اتنی دور پر رکھتا تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی کوئی مثال نہیں ہے، جہاں تک نظر جائے وہاں اٹھا کر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب پہنچی مسجد اقصی کے دروازے کے کنڈے میں، جہاں اس سے پہلے انبیاء نے اپنی سواری باندھی تھی، اللہ کے نبی نے اسی نشان پر اپنی سواری کی رسی باندھ دی، یعنی براق کی، اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا، اور سارے آسمانوں پہ فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور تقریباً نبیوں نے بھی آپ کا استقبال کیا اور آپ کو سلام کیا، آپ کے لیے دعائے رحمت کی۔ رب العالمین کے قریب ہوئے، اور کتنا قریب ہوئے؟ رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ کے سوا۔ کیا دونوں میں بات ہوئی؟ رب جانے اور رب کا رسول جانے۔ کچھ تحفے ملے ہیں، جنت اور دوزخ کی سیر کی، واپس آئے تو ساتھ میں انبیاء اور رسول کی جماعت بھی آئی ہے، اور پھر وہیں پر وہ سفر معراج کا ختم ہوا جہاں سے شروع ہوا تھا، یعنی مسجد اقصی پر، اور وہاں پر نبیوں نے صف بندی کی نماز کے لیے،
امامت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ جبریل امین ہے، وہاں پر بابا آدم علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، بڑے بڑے انبیاء ہیں، لیکن کوئی بھی ابھی مصلی پہ گیا نہیں، سب ٹھہری ہوئی ہے۔ جبریل امین آگے بڑھے، نہ آدم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا، خود روحوں کی فرشتوں کے سجدہ کرایا، آپ سب کے باپ ہیں، آپ آگے بڑھو، نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ نہیں بڑھایا کہ آپ خلیل اللہ ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ سیدھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور مصلی پہ ٹھہرا دیا، کہا آپ کی امامت میں سارے لوگ نماز پڑھیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، سارے انبیاء نے آپ کی امامت میں مقتدی بن کر نماز ادا کی ہے۔ دوستو، امام النبیین ہوئے۔ یہاں اس بات کی طرف اللہ کے جانب سے اشارہ تھا، آج کے بعد کسی کے پیشوائی، کسی کا قانون، کسی کا دستور نہیں چلے گا۔ قانون چلے گا بحیثیت پیشوا، کسی کی اقتدا ہوگی، کسی کی اتباع ہوگی، کسی کی اطاعت ہوگی، تو وہ صرف اور صرف ایک نام ہوگا، وہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ شرف کس زمین کو بخشا گیا؟ فلسطین کی زمین کو، مسجد اقصی کو۔ یہ گویا روحانی تعلق ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا۔ اس زمین سے امامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ گویا اس کے بعد اب کوئی ایسی ذات نہیں آئے گی جس کی اطاعت اتباع ہو اس امام کو چھوڑ کر۔ بہت ساری احادیث ہیں، مشہور معروف حدیث ہے مسند احمد کی، کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ملا توریت کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدل رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غور کیا کہ پڑھ کیا رہے ہیں، سمجھ لیا عمر کا پڑھنا توریت کا نبی کو پسند نہیں ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا اے عمر، کاش کہ تیری ماں نے تجھے جنا نہیں ہوتا، کیا دیکھتا نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کیا حالت ہے؟ دیکھا نبی کے چہرے اقدس کو، فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے سے، آپ کے رسول ہونے سے، دین کے اسلام ہونے سے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے غلطی ہو گئی، مغفرت کی دعا کیجیے۔ آپ نے کہا اے عمر سن لو، میرے بعد جو چیز نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی جائے تو میرے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ ہو کر آ جائیں اور تم ان کی اقتدا کرنے لگو تو لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کی قسم صراط مستقیم سے، صحیح راستے سے، اللہ کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے، جنت کے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ واضح طور پر جس کتاب پر ایمان لانا ہمارے ایمان میں کہ مکمل ہونے کے لیے شرط ہے، چاہے کتنی نماز پڑھ لیں، حج زکوٰۃ سب کچھ کر لیں سب، لیکن اگر توریت پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہمارا ایمان ناقص ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان اللہ کے ہاں
قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں. لیکن اس کے باوجود ایمان سب پر لانا ہے. لیکن ہدایت کے لیے اگر کسی کی طرف نظر اٹھے گی، اطاعت کے لیے کسی کی طرف نظر اٹھے گی، تو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی طرف بھی نگاہ اٹھنا نہیں چاہیے. اگر اٹھتی ہے تو گمراہ. اب یہاں چند منٹ یہ غور کر لیں، جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان لانے کے لیے شرط ہے، اگر ان کی اقتدا کریں نبی کو چھوڑ کر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. لیکن اب بعد میں یہ امام، ولی، پیر، مرشد، مفتی، یہ ملا ووٹ اللہ بولیں تو جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہے. اب ان کو اپنا پیشوا مقرر کریں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو کہاں پر ہمارا ایمان باقی رہ جائے گا؟ کہاں ہمارا عمل قابل قبول ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، رک گئے. وہاں پر نظر پڑی ایک جھوپڑے پر، میدان کے اندر، صحرا کے اندر، جنگل کے اندر. دیکھا ایک راہب ہے جو عبادت کر رہا ہے. لوگوں کو، ساتھیوں کو چھوڑ دیا اپنے اور سیدھا خاموشی سے چلے گئے. دروازے پہ کھٹکا مارا، وہ نکلا راہب عبادت گزار. سوچو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس نے گھر چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، عیش و آرام کو چھوڑ دیا، جنگل میں آیا ہے صرف عبادت کرنے کے لیے، ساری دنیا کو ترک کر دیا کہ اللہ راضی ہو جائے، دن رات عبادت کر رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں، پلٹ کر آ جاتے. اور جب آ رہے ہیں واپس تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ساتھیوں نے پوچھا، ہے عمر آپ گئے، دروازے پہ دستک دی، راہب نکلا عبادت گزار، کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے اس کو دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا، آپ پلٹ کر ادھر چلے آئے، وہ اپنے جھوپڑے میں چلے آیا، لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے غم زدہ ہو کر کہا کہ یہ بیچارہ دنیا بھر کی قربانیاں دے دیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی قربت حاصل کر لے، جنت حاصل کر لے. لیکن اللہ کی قسم، یہ ساری قربانیوں کے باوجود، ساری عبادتوں کے باوجود، ساری تکالیف برداشت کرنے کے باوجود یہ دوزخ میں جائے گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جائیں اور پوری رات سوتے رہیں، نماز فجر کے لیے وضو کر کے پھر آئیں جماعت سے پڑھ لیں، تو اللہ کی قسم نبی کی سنت کے اتباع کی وجہ سے نبی ہم لوگوں کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ دے گا. لیکن یہ ساری قربانیوں کے باوجود دوزخ میں. اور دلیل لیا عاملۃ ناصبہ، کتنے لوگ ہوں گے عمل کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، زندگیاں گزر گئی ہوں گی سجدوں میں، لیکن اس کے باوجود وہ دوزخ میں جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ خوب عبادتیں کی ہوگی، قربانیاں خوب دیے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال میں اتباع نبی نہیں ہوگی. دنیا کے کسی بھی انسان کی وہ اطاعت اتباع کر لے، لیکن نبی کی اتباع نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے دوستو. تو خیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھائے، پھر براق سے گئے مکہ. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے. اللہ نے حکم دیا اپنا قبلہ بناؤ مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو.
16 مہینہ یا 17 مہینہ قبلہ بنایا مسجد اقصی کو، نماز پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ اور یہی چیز ہے جس کے وجہ سے یہودی لوگ اتنے دن سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ مسجد اقصی کو توڑ دیا جائے۔ کیوں؟ نبی نے یہاں امامت کی ہے، نبی نے اس کو قبلہ بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے وجہ سے فطری طور پر ایمان والوں کو دلوں میں اس کی محبت ہوگی، اس کی عظمت ہوگی، اس سے تعلق رہے گا قلبی طور پر۔ اگر اس چیز کو توڑ دیا جائے تو کچھ دنوں میں اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ان کو نبی کی سیرت کا علم کتنا ہے، اور یہ بھی کتنا علم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز سے ہو جاتی ہے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ جان دینا گوارا کریں گے، اس چیز کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں۔ یہی وجہ ہے قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا، پھر بھی صحابہ اکرام اپنے محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے بیٹھک میں، اپنے گفتگو میں ہمیشہ مسجد اقصی کا، فلسطین کا، بیت المقدس کا ذکر کرتے تھے ہمیشہ۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی افضل ہے؟ ہمیشہ تذکرہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجد افضل 4 صلاۃ فی، کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد اقصی کے 4 گنا زیادہ۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اگر ہم یہاں پر 250 رکعت پڑھ رہے ہیں تو مسجد اقصی میں 1 رکعت پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، زیادہ ثواب اور اجر کا باعث ہے، زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور مسجد اقصی کے اندر اگر 1000 رکعت پڑھ رہے ہیں تو مسجد نبوی میں صرف 1 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 500 رکعت سے افضل نماز یہاں ہم پڑھیں تو مسجد اقصی میں 1 رکعت پڑھنا ہے۔ تو خیر مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد جس میں نبی نے نبیوں کے امامت کی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آگے آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا، اے ایمان والو، اے صحابیو، یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا اس زمین پر، فلسطین کی زمین پر، بیت المقدس کے ارض پر، ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر کسی کے پاس گھوڑا جس سے باندھا جاتا، جس رسی سے، اس رسی کے برابر اس کے پاس زمین ہے جہاں پر ٹھہر کر وہ فلسطین کی مسجد جگہ زمین دیکھ سکتا ہے، مسجد اقصی دیکھ سکتا ہے، تو اللہ کی قسم ساری دنیا کے دولت سے زیادہ قیمتی چیز، محبوب چیز اس کے نزدیک وہ زمین کا چھوٹا سا خطہ، تھوڑا سا حصہ ہوگا۔ بتاؤ دوستو کس طریقے سے نبی رحمت نے اس زمین کے خطے سے مومنوں کے دلوں کو جوڑا ہے۔ کیا آج ہمارا دل جڑا ہے؟ 2 قدم رکھنے کی زمین جگہ مل جائے جہاں سے ہم مسجد اقصی دیکھ لیں، فلسطین کی زمین دیکھ لیں، بیت المقدس،
اللہ کی قسم پوری دنیا کے دولت سے بہتر وہ 2 فٹ کی زمین ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. آج زمین نہیں ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن جو دیکھ سکتے ہیں, جن کو اللہ نے قوت دی ہے, وہ ان کی غیرت, حمیت, ایمان ایسا مر چکا ہے. وہاں کی زمین معصوم بچوں سے, ان کے خونوں سے لت پت نظر آ رہی ہے, لیکن کسی کے دل میں حمیت اور غیرت پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ کوشش کرے ان ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے. ہم نہیں کر سکتے, اللہ ہماری پکڑ نہ کرے, لیکن وہی نبی جس نبی کے وجہ سے ہم نسبت کیے تو ہم سے پہلے 69 امتیں گزر گئیں, ساری امتوں سے افضل اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنا دیا, ہمارا نمبر 70واں ہے. اسی نبی نے جس نبی کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے, ایمان لانے کی وجہ سے, امت ہونے کی وجہ سے اللہ نے 69 امت سے افضل ہمیں قرار دیا, عظمت والا اس امت کو قرار دیا. اسی نبی نے کہا سارے ایمان والوں کے روحانی اس طریقے سے رشتہ ہے جیسے ایک جسم ہو کئی جان ہو. اگر کسی جگہ پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم لرز جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے, انسان کراہنے لگتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مومنوں کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. ان کی لاشوں کو ہم دیکھتے ہیں, ہم صرف ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیں, اس پہ کچھ کمنٹ کر دیں, یہ سمجھے یہ حق ادا کر دیا ایمان کا, تو اللہ کی قسم اللہ تعالی ہماری گردن ناپے گا. ہمارے لیے لازم ہے, فرض ہے, ضروری ہے. اگر اللہ کے ہاں پکڑ سے بچنا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں اور اللہ سے روئیں, گڑ گڑائیں, ان کے لیے رحم کی دعائیں مانگیں, ان کے اوپر اللہ دشمنوں کو ہٹا دے اس کی دعائیں مانگے, اللہ ان کو غالب کر دے, اللہ ان کا حامی ہو جائے, اللہ ان کا ناصر ہو جائے, اللہ اس کی تائید میں آ جائے. یہ جب تک دعا نہیں کریں گے اللہ ہماری گردن کو چھوڑے گا نہیں. دوستو یہ مقام کیوں ملا اس زمین کو؟ اللہ کے نبی نے وہاں پر نماز پڑھائی, نبی نے اس کو قبلہ بنا لیا. جو یہودیوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے, جس کے وجہ سے وہاں کے مسجد اقصی کو ڈھانا چاہ رہے ہیں, تو مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے اس زمین کا بھی, اس ذرے کا بھی, اس خطے کا بھی مقام بلند کر دیا, عظمت والا بنا دیا. دوستو کیوں نبیوں کو وہاں امامت کی ہے, اس کو قبلہ بنایا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کہا, سورہ اعراف, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل یا ایھا الناس, اعلان کر دو اے نبی, اے لوگو, کائنات کے جتنے انسان ہیں, مسلم ہو, غیر مسلم, یہودی ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, کوئی بھی ہو, جب سے نبی کے نبوت ملی ہے قیامت تک کے لیے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت, کہ آپ کی رسالت عالمگیر ہے, کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض, اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا
جس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں پر بھی ہے، جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور نبی امی پر ایمان لاؤ۔ جب ہدایت پہ ہوگے دوستو، یہاں کائنات کے سارے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے، سب ایمان لائیں۔ کوئی یہودی ہو، کتنا بھی نیک صالح ہو، لیکن نبی پر ایمان نہیں تو کافر مانا جائے گا۔ کوئی عیسائی ہے، کتنا بھی نیک صالح ہو، سوشل کام کتنا بھی کر لے، لیکن نبی پر ایمان نہیں لائے تو سب بیکار ہے، کوئی بھی انسان ہو دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسانوں کو کہا سورہ فتح میں، مقام مرتبہ بیان کرتے ہوئے نبی کا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک آپ کو ہم نے بھیجا ہے گواہ بنا کر، گواہی دینے والے ہیں آپ، بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ اس نبی پر ایمان لا لیے تو بشارت ہے، رب کی رضا ملے گی، دنیا میں عزت سے رہو گے، اللہ تمہارے ملک میں، تمہارے زمین پر، تمہارے گھروں پہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمت جنت عطا کرے گا، اپنا دیدار عطا کرے گا، نبی کے ہاتھ سے آب کوثر عطا کرے گا، نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ گے۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرا دو، اگر نہیں ایمان لاتے تو دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوگے، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر وَتُعَزِّرُوهُ، اس رسول کی مدد کرو۔ وہاں نبیوں کو کہا گیا تھا، اب یہاں پر جو نبی پر ایمان لائے، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اب ذمہ داری یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ وَتُعَزِّرُوهُ، اس نبی کی مدد کرو۔ کیسی مدد؟ جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو وصول، جو قانون، جو شریعت، جو دستور نبی لے کے آئے، اس قانون کو دنیا میں عام کرنے کے لیے تم کوشش کرو، محنت کرو، قربانیاں دو، وقت دو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم کرو، عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہو۔ غور کرو، اللہ پر ایمان کے ساتھ اللہ نے نبی پر ایمان لانا بھی جوڑ دیا اپنے نام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ رسول سے بیعت کر رہے تھے، حقیقت میں وہ اللہ پر بیعت کر رہے تھے۔ کتنا اونچا مقام دے دیا نبی کے ہاتھ پر، جنہوں نے ہاتھ رکھا تھا۔ نبی کا مقام تو چھوڑو، نبی کے ہاتھ پر۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جہاں پر جب سنا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور کہا بیعت کرو، سبوں نے بیعت کیا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس وقت اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی آپ کے ہاتھ پہ نہیں، آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، لیکن اللہ کے ہاتھ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ کیا مقام دوستو، کیا عظمت بڑھایا! جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہو گیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ نے کیا کہا؟
یہاں نبی سے بیعت کی تو یقیناً ڈائریکٹ اللہ سے بیعت کی. نبی کے ہاتھ پہ رکھا تو اللہ کا تعالیٰ کے ہاتھ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا. لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ. اسی طریقے سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء میں اللہ نے کہا جس نے رسول کی اطاعت فرما برداری کر لی، حکم کی بجاوری کر لی، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے اپنے عمل کے اندر نبی کے طریقے کو اپنایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس نے جب عمل کرنا شروع کیا تو دنیا کے سارے پیشواؤں کو چھوڑ دیا، رسم و رواج کو چھوڑ دیا، کسی کے طریقے کو نہیں دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ عمل نبی نے کس حساب سے کیا، اس حساب سے وہ عمل کیا تو اللہ اتنا خوش ہو گیا کہ میرے نبی کی اتباع میں یہ عمل کرتا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا. اور صرف محبت ہی نہیں کرتا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرے رسولوں کی بات جب آئی ہے تو من ذنوبکم اللہ نے کہا، یعنی گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف کر دے گا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ نے بڑھایا، مقام کو اللہ نے بڑھایا، عزت یہ بخشی، مرتبہ یہ بخشا. اس نبی کی اتباع میں کوئی کام کرے اللہ کی محبت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اور اللہ شروع سے لے کر آخر تک سارے گناہ کو بخش دے گا، گناہوں میں سے تھوڑا نہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، سارے گناہ کو اللہ بخش دے گا. اور پھر اس نبی کے تعظیم کیسے کیا جائے، اس عظمت والے نبی کے احترام کیسا کیا جائے، ادب کیسا کیا جائے. جیسا آج لوگوں نے سکھایا، نبی کا نام آئے وہ اٹھا چل، یہ تو میڈ ان انڈیا ادب ہے. یا کہ سنڈے کے دن، جمعرات کے دن ٹھہر کر ممبر پہ یا نبی السلام علیکم، یہ ادب تعظیم ہے، یہ بھی میڈ ان انڈیا دستور ہے. رب نے کیا طریقہ بتایا ہے، سورہ حجرات کی 2 آیتیں پڑھ لو دوستو. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اے انسانوں نہیں کہا اللہ نے، جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، جو رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ خاص طور پر ان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کرے تو گویا کوئی بڑا حکم دینے والا ہے، اگر ایمان والے اس حکم کو نہ مانے تو ان کا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے. یا کبھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کر کے اللہ ایسے جرائم، ایسے گناہ، ایسے معصیت، ایسے نافرمانی، ایسے خطا سے روکنا چاہتا ہے، اگر ایمان والا اس چیز میں ملوث ہو جائے جب بھی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہاں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. یہی وجہ ہے جب صحابہ اکرام کے سامنے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال ہوتا تھا قرآن کے اندر تو وہ غور سے سننے لگتے تھے، آخر کیا اللہ کا حکم آ رہا ہے، کیا قانون آ رہا ہے، کس چیز سے روکا جا رہا ہے. اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب ہے آگے بڑھنے کا؟ یہاں ادب بتایا گیا، احترام بتایا گیا، تعظیم بتائی گئی. نبی عظمت والا ہے، اس کی تعظیم بھی کرو ایمان والو. لیکن طریقہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جب کوئی معاملہ آ جائے
تو اس وقت میری رائے، میری پسند، میری چاہت، میری عقل، میرا مولوی، میرا مرشد، میرا پیر، میرا مذہب، میرا مسلک، میری جماعت، ان چیزوں پہ تالے لگا لو جب تک اللہ اور رسول کا حکم نہ آ جائے۔ جب اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اب اس کے بعد فوراً اس کو قبول کر لینا ہے۔ ایک چیز یہ ثابت ہو گئی، آگے نہ بڑھنے کا مطلب، آیت کا ایک مفہوم یہ نکلا، اور دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل آ جائے، کوئی حدیث آ جائے، کوئی فرمان آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے، تو ایسے وقت میں رسول کی بات پر غیر رسول کی بات کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کے عمل پر غیر رسول کی بات کو نہیں۔ اگر کوئی شخص پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا، واتقوا اللہ، ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے جو تم کہو گے، اور تمہارے دل میں جو چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، تم بچو گے نہیں نبی کی توہین کر کے۔ اس لیے دل سے نبی کا احترام کرو، زبان سے اعلان کرو، اور عمل کے ذریعے سے ثابت کر دو اس کو، یہ حقیقت میں ہم نبی کی تعظیم۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کا فرمان آنے سے پہلے اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی رائے، اپنا سوچ، اپنا رسم و رواج، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اور جب رسول کی بات آ جائے تو رسول کی بات آنے کے بعد غیر رسول کی بات اس کے اوپر نہ رکھو۔ دوستو یہ آیتیں جب نازل ہوئی ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک وفد آیا، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کچھ معاملہ ہو گیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات ہو گئی اور آواز بلند ہو گئی، نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں جب آواز بلند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہے۔ نبی نے فیصلہ نہیں کیا تم کون ہوتے ہو مشورہ دینے والے، اور اگر ایسے ہی تم لوگوں کی آواز بلند ہوئی تو پوری زندگی کی نیکی اللہ اٹھا کر پھینک دے گا، تم کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ نیکیاں ہیں یا برباد ہے۔ اللہ کی قسم اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بڑی نرمی سے اب ہم بات کریں گے کبھی۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، بخاری کی روایت تھوڑی مختصر ہے، مسند احمد کی تھوڑا جامع ہے۔ ایک صحابی رسول جن کی آواز کڑک تھی، بلند تھی، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیت نازل ہونے کے بعد وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، کہا اب تو میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ یہاں تک کہ گھر پہنچے اور جہاں پر اونٹ باندھا جاتا تھا طبیلہ، وہاں طبیلے میں اپنے آپ کو بند کر لیا، غم کے وجہ سے، رنج کے وجہ سے، تکلیف کے وجہ سے، ڈر اور خوف کے وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں میری چلی گئی، رب ناراض ہو گیا، کیونکہ کئی بار ایسا ہوا نبی بیٹھا ہوا ہے، میری آواز کڑک ہے، میں جب بولتا ہوں تو میری آواز بلند ہو جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم نبی کے سامنے ایسی بات نہ کرو کہ ایک کی آواز دوسرے پر جیسے بلند ہو جاتی ہے، نبی کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا معاملہ نبی کے سامنے ہو گیا، ان تحبط
اعمالکم، ابھی تک جتنی نیکیاں تم کر چکے ہو اللہ سب کے سب اٹھا کر پھینک دے گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، اللہ برباد کر دیا ہے۔ سوچا اور بیوی محترمہ سے کہا اب مجھے تو خوف ہے میں دوزخی ہو جاؤں گا، ایسا کرو کہ میں طویلے میں چلے جاتا ہوں اور باہر سے تم کیل ٹھوک دو تاکہ میں نکلنا بھی چاہوں تو نکل۔ اب اسی وقت یہ دروازہ کھلے گا، میں طویلے سے نکلوں گا جبکہ اللہ تعالی حکم دے گا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے گا کھولنے کا، جب کھلے گا جب میں نکلوں گا۔ ڈر کیا ہے دوستو، خوف کیا ہے؟ اس کے بعد کئی دن گزر گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا بھئی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ان کے ایک دوست شاید معاذ بن جبل ہیں، روایت میں ان کا نام تو نہیں ہے، کہا میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ گئے گھر پہ، کھٹکا مارا، بیوی محترمہ نے پوچھا کیا؟ کہا ثابت نہیں دکھ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ کہا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے جب سے انہوں نے اپنے کو طویلے میں بند کر لیا ہے۔ گئے، بات کیا بات ہے؟ رونے لگے، ایسا ایسا معاملہ۔ کہا چلو، کہا نہیں، پہلے تم جاؤ اور نبی سے کہہ دو جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ ناراض ہوا ہوگا، میں دوزخ میں کہیں نہ چلے جاؤں۔ کہو اللہ سے دعا کریں اللہ ثابت بن قیس کے گناہ کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو، معصیت کو معاف کر دے جب میں نکل کے آؤں گا۔ گئے وہ صحابی رسول، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کر دی۔ کہا چلو اب بلاتے۔ کہا نہیں، ایک مرتبہ اور جاؤ۔ دوسری مرتبہ آئے، پھر التجا کی، پھر دعا کیے، پھر آئے، چلو۔ کہا نہیں، ایک مرتبہ اور جاؤ۔ 3-4 مرتبہ ایسے آتے جاتے، پھر اس کے بعد گئے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صرف اللہ بخشے گا نہیں بلکہ تم کو جنتی بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ زمین پر چلتے رہے اللہ تعالیٰ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ جنتی ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کی تعظیم کرنا سکھایا، یہ ہے اصل نبی کی عظمت۔ اور پھر اللہ نے کہا آگے تیسری آیت میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جنہوں نے نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا، دھیمی رکھا، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، نبی کی تعظیم، نبی کی تکریم، نبی کے ادب، نبی کے احترام بجا لانے میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تقوی سے پر کر دیا۔ یہ ہے متقی۔ آواز بلند نہ کرنا، یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے اصل دین۔ نبی کے فرمان سے پہلے زبان نہ کھولنا، یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے اصل دین۔ نبی کا فرمان آنے کے بعد غیر نبی کے بعد فتویٰ پیش نہ کرنا، یہ ہے اصل نبی سے محبت، نبی کا احترام، نبی کی تعظیم، نبی کی تکریم، یہ ہے اصل ایمان۔ اللہ نے کہا قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ، جو اس انداز میں نبی کی تعظیم کریں گے، نبی کی عظمت کا خیال رکھیں گے، نبی کے مقام کا خیال رکھیں گے، للتقوی لہم مغفرہ، انہی کے گناہوں کی بخشش ہوگی، سب کے گناہ کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو لوگ نبی کی تعظیم کریں گے وہ اجر عظیم، انہی کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، دوسرے لوگوں کے لیے اجر نہیں ہے۔ چلیے آپ کہیں گے نبی اس وقت تھے، اب تو نہیں ہے نا، اب کیسا؟ اب تو ان آیات کا کوئی ہمارے اوپر حکم تو نہیں ہوتا۔
نبی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین تھے صحابہ اکرام. انہوں نے نبی کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، ادب احترام کرنا، قدر کرنا، ان کے مقام کو بحال رکھنا سکھایا ہے. انداز کیا تھا دوستو؟ حدیث سے کوئی بات میں اپنے طرف سے نہیں کہوں گا، لفاظی نہیں، قرآن حدیث آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مقام کی بات آئی، جس کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. کچھ محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا، کچھ لوگوں نے ضعیف، لیکن معنی مفہوم کے حساب سے قرآن اور حدیث کے موافق ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلا، کیسے یقین آیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیسے آپ کے سمجھ میں آ گیا، کیسے آپ کو یقین ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے وادی میں چل رہا تھا میں، تو آواز آئی، میں نے اوپر اٹھایا نظر تو دو فرشتوں کو دیکھا. ایک فرشتہ آسمان زمین کے درمیان اور دوسرا فرشتہ اتر آیا میرے پاس. جو اوپر تھا میرے پاس آنے والا فرشتہ پوچھتا کیا یہی ہے وہ؟ تو اس نے کہا ہاں یہی ہے. ان کا وزن کرو. کیسے وزن کریں؟ ایک آدمی اس پلڑے میں، ایک آدمی، ان کو بٹھا دو اس پلڑے میں، وزن کرو کس کا وزن زیادہ ہے. تو جب ایک کو ایک پلڑے میں رکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے میں رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری ہو گیا، اس کا ہلکا ہو گیا. تو اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا اب ان کو اکیلے رہنے دو اور دوسرے پلڑے میں 10 کو رکھ دو. ان کو مقابلے میں 10 کو رکھا. 10 رکھنے کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری ہو گیا، اور جس پہ 10 تھے وہ ہلکا ہو گیا، اوپر اٹھ گیا. کہا ٹھیک ہے، اب ان کو اسی پلڑے میں رہنے دو، اس پلڑے میں 90 اور رکھو، 100 کو ان کے مقابلے میں رکھو. 100 کو رکھا گیا. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پلڑے میں تھے وہ جھک گیا، اور 100 جس میں تھے وہ ہلکا پڑ گیا. کہا ٹھیک ہے، اب 1000 رکھ دو اس میں اور ان کو اکیلے رہنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 1000 رکھنے کے باوجود بھی جس پلڑے میں تھا اتنا جھک گیا، اور جس میں 1000 تھے اتنا اوپر ہو گیا کہ میں ڈرنے لگا وہ لوگ مجھ پہ گر جائیں گے، اتنا ہلکا پڑ گیا. تو اوپر والے فرشتے نے کہا اب بس کرو، اللہ کی قسم پوری امتوں کو، صرف اب نہیں، پوری امتوں کو اس پلڑے میں رکھ دو اور ان کو اکیلے اس طرف رکھ دو، تو جس پلڑے میں محمد الرسول اللہ ہوں گے وہ وزن والا ہو جائے گا، اور جس میں پوری امت ہوگی اللہ کی قسم وہ ہلکا پڑ جائے گا. کتنی عظیم شخصیت ہے، کتنا عظیم مقام مرتبہ ہے. اور صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں اس کو ثابت کر کے بتایا ہے دوستو، ثابت کر کے بتایا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں، وقت ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب تعظیم کا جو مسئلہ ہے، اب ہماری زندگی میں اگر ہم نبی پر ایمان لائے، مدد کرتے ہیں، احترام کرنا لازم ہے، تو کیسے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور پوچھا یہ بتائیے قربانی کا دن ہو، طواف زیارت ہونے کے بعد عورت کو اگر حیض آ جائے تو پھر کیا کرے؟ مسئلہ پوچھا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پاک ہونے کے بعد اس کا آخری عمل جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف ہونا چاہیے. تو سوال کرنے والے صحابی نے حارث رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے عمر رضی اللہ، آپ نے صحیح بتایا. کیوں؟ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا تو یہی انہوں نے بتایا. یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے آپے سے باہر ہو گئے، بد دعائیں دینے لگے. لقد اربت یدیک، اے حارث تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. جب نبی سے تو پوچھ لیا تھا تو مجھ سے کیوں پوچھا؟ صحابہ گناہ سمجھتے تھے. نبی سے کوئی بات معلوم ہو گئی، نبی کی حدیث معلوم ہو گئی، نبی کا عمل آ گیا، نبی کا قول آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، گناہ ہے، جرم ہے. اب اس کے بعد یہ پوچھا جائے کہ ہمارا مولوی کیا کہتا ہے، تمہارا مفتی کیا کہتا ہے، فلاں کا مسلک کیا ہے، فلاں کا مذہب کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جرم سمجھا اور کہا حارث کیا تو نے نبی سے پوچھ لینے کے بعد مجھ سے اس لیے سوال کیا کہ کہیں غلطی سے نبی کے خلاف میں بات کر کے گنہگار ہو جاؤں؟ اللہ تیرے ہاتھ کو توڑ دے. یہ تعظیم ہے کہ نبی کے عمل آنے کے بعد، نبی کی حدیث آنے کے بعد کسی اور کی طرف ہماری نگاہیں نہیں اٹھنا چاہیے. کتنا بڑا بھی بزرگ ہو، کتنا بڑا بھی ولی ہو، کتنا بڑا بھی امام ہو، کوئی بات نہیں. کیا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بزرگ ولی ہو سکتا ہے اس امت میں؟ پھر اور روایت ذرا تو یاد کرو جو مشہور معروف ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح کے اندر نقل کیا ہے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 صحابی آئے. پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ہم دیکھتے ہیں دن میں ساتھ میں رہتے، لیکن رات میں کیا ہوتا نہیں معلوم، آپ بتاؤ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جاتے ہیں، بیوی کا بھی حق ادا کرتے ہیں. ساری چیزیں بتا دی. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، نبی بخشے بخشائے ہے، نبی کے لیے اتنا عمل کافی ہوگا، ہمارے لیے اتنا عمل کافی نہیں. اب ایک نے کہا میں رات بھر جاگوں گا اور تہجد ہی پڑھتے رہوں گا، نماز ہی پڑھتے رہوں گا رات بھر. آج ہم سب ایک امام کی بزرگی بیان کرتے ہیں نا، کیوں ان کی تقلید ہے؟ اتنے بڑے بزرگ کہ کتنے سال تک، 40 سال تک خالی وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے. یہ ان کی بزرگی ہے. اتنے بڑے بزرگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بیوی نہیں تھے، بچے نہیں تھے، سونا نہیں تھا، پیشاب پیخانہ نہیں تھا، تو ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ نمازی پڑھتے رہوں گا ساری رات، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کیا کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ایک دن بھی ایسا ہوگا کہ میں جس دن روزہ توڑ دوں. ایک نے رات لے لیا، ایک نے دن لے لیا. تیسرے نے کیا کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو یہ سب عمل نہیں کر سکتا ہوں، بیوی کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، یہ سب کہاں جھنجھٹ، خالی عبادت، دن رات عبادت. یہ کہہ کر چلے گئے. اللہ کے نبی آئے. کوئی آ کے جاتا ہے تو گھر کا معاملہ بدلا رہتا. نبی پوچھے کوئی آیا تھا، کہاں آئے؟ پورا واقعہ سنا دیا. یہ انہوں نے سوال کیا، میں نے یہ جواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے باہر تلاش کرنے لگے. کہاں گئے وہ تینوں، کہاں گئے تینوں؟ مل گئے. تم لوگ میرے گھر پہ آئے تھے؟ ہاں آیا تھا. یہ بات کہے؟ ہاں یہ کہا. آپ نے کہا یاد رکھو واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ. سن لو اللہ کی قسم، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ زمین سے. اور تم میں سب سے زیادہ تقوی والا رب کے لیے میں ہوں. میں سوتا بھی ہوں اور پھر
جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میری سنت سے لاپرواہ ہو جائے، میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقے کو اپنا لے، وہ میرے راہ سے، ہدایت سے، طریقے سے، سنت سے ہٹ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ جو انہوں نے کوشش کی تھی کرنے کی، نبی کو تو خوش ہونا چاہیے، ہمارے مرید ایسے ہیں، ہم نے ایسے شاگرد تیار کیے، لیکن اللہ کی قسم آپ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو میرے طریقے سے ہٹ جاؤ گے۔ گویا نبی کا جو طریقہ نہیں ہے، تم وہ طریقہ ایجاد کر رہے ہو، گرچہ تم تہجد پڑھ رہے ہو، گرچہ تم روزہ رکھ رہے ہو، لیکن جب نبی جو سب سے ڈرنے والا، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے بڑا متقی ہے، تم اس سے بڑھ کر عمل کر سکتے نہیں۔ گویا اصل دینداری، اصل تقوی نبی کی اطاعت ہے، کثیر عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے کوئی ایسی چیز نہیں کی دوستو، کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ آگے بڑھا، نبی نے کہا میرے طریقے سے ہٹ جاؤ گے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ و رسول سے تم آگے نہ بڑھو۔ اسی طریقے سے تعظیم کی بات آئی۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میرا بھتیجا بیٹھا تھا، چھوٹا بچہ ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کے یوں بچے رہتے، کھیلتے رہتے، یوں نشانہ مار رہا ہے، منع کیے، فنہا، اس کو منع کیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس طریقے سے کنکر نہ مارو، کیونکہ اس کنکر چھوٹے سے پتھر کو مار کر تم کسی دشمن کو تو مار نہیں سکتے، بلکہ صرف اتنا ہوگا کسی کی آنکھ پھٹ جائے گی، کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ روک دیا معصوم بچے کو، رک گیا۔ بچے چلبلے رہتے ہیں، تھوڑی دیر رکے تھے، پھر شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ، تعظیم کیا ہوتی ہے دوستو، احترام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کے یہ عمل بتا رہا ہے۔ بھتیجے کو کہا میں نے تجھے نبی کی حدیث سنایا، حدیث سننے کے بعد اب پھر کام شروع کر دیا، یہ تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ واضح طور پر کہا جا، اللہ کی قسم آج کے بعد ابداً میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ چھوٹا بچہ ہے، کیونکہ جب تو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا، حدیث سننے کے بعد بھی مخالفت کر رہا ہے، اپنا شوق پورا کر رہا ہے، تو نبی کا گستاخ ہے تو، تیرے دل میں ان کی عظمت، تکریم، ادب، احترام نہیں ہے، اور ایسے بے ادبوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اس معصوم بچے سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ اکرام، اور آج کے حساب سے ان چیزوں کو اپنائے۔ اب کوئی معاملہ آتا ہے، شادی بیاہ کے رسم و رواج، کس کا؟ خالہ اماں، رسم و رواج، لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھتے، یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ یا کہ مذہب کی بات آتی ہے، یہ چار امام غلط کیا، پیر کے غلط کیا، ایسا۔ چلو بھائی سب صحیح۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ چلیے قیامت قائم ہو، اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہیں، جن اماموں کے، بزرگوں کے، ولیوں کی دلیل کے طور پر بات پیش کی جاتی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عمل، قول بازو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ نبی ہے اور نہ یہ امام، بزرگ، ولی، پیر، مرشد ہیں، دونوں نہیں۔ اب قیامت، یہ ابھی سمجھ لو ٹھہر گئے، یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف امام۔ اب ماننا ہے تو کس کی مانیں گے؟
ایک جاہل سے جاہل، بے وقوف سے بے وقوف، ان پڑھ سے ان پڑھ یہ کہے گا نہیں بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ یہ عظمت کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، یہاں تک کہ آپ مسکرائے کب اور آپ کیا بات کہتے ہوئے انگلی کا اشارہ کیسے کیے، آپ ہنسے تو آپ کا کون سا دانت دکھا، اتنی باریک باریک چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ اور پھر یہ امام ولی پیر مرشد کی باتیں بلا دلیل ہیں۔ اب قرآن حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ اقوال یہ فتاوے سامنے رکھے جائیں تو بتائیے کس کو ماننا ہے؟ ادب کا، احترام کا، تعظیم کا، تکریم کا، ایمان کا، مدد کا تقاضا یہ ہے ساری دنیا کے لوگوں کے باتوں کو دیوار پر پھینک دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو، فرمان کو، اقوال کو اپنے پیشانی کا نور بنا لو۔ یہ ہے نبی کی تکریم، نبی کا احترام دوستو۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم ایمان لاؤ نبی پر، اللہ پر، اور پھر اس کے بعد اس کی مدد کرو عمل کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، وَتُوَقِّرُوهُ اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو اس کے مقام کے حساب سے، پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی پاکی بیان کرو جب اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرآنی آیات و حدیث پر صحیح معنوں میں سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین وانصر عبادک الموحدین۔ اللہم انصر اخواننا فی الدنیا، اللہم انصر اخواننا فی الاسلام، اللہم انصر اخواننا فی الفلسطین، اللہم انصر اخواننا فی الفلسطین، اللہم انصر اخواننا فی الہند، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔